ایک اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ہجرت سے پہلے ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ واقعہ مکہ میں نہیں ہوا، سب کہتے ہیں مکہ میں ہوا، ہجرت سے پہلے ہوا۔ دوسرا اتفاق اس بات پر ہے بیشتر حضرات کا کہ یہ طائف کے بعد ہوا ہے، سفر طائف کے بعد ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بھی بعد ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ کی زندگی میں نمازوں کی تعداد 5 نہیں ہوئی تھی، اور چونکہ 5 نمازیں معراج میں عطا ہوئی تھی، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات معراج سے پہلے ہوئی ہے۔ تو بہرحال راجح قول بیشتر لوگوں کے نزدیک یہی ہے کہ 11 نبوی میں یہ 10 میں طائف سے آپ واپس آئے ہیں، اور 11 نبوی میں یہ طائف سے واپسی کے بعد کسی مہینے میں ہوا ہے، جس میں سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رجب کو ہوا، رجب کی 27ویں تاریخ کو ہوا۔ اچھا، یہ 2 حصے ہیں اس سفر کے، ایک کو اسراء کہتے ہیں اور ایک کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء عربی میں کہتے ہیں رات کو چلنے کے، تو چونکہ آپ کا یہ سفر رات کو ہوا تھا تو اس لیے رات کا سفر ہے، اور اس سے مراد وہ سفر کا وہ حصہ ہے جو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، یعنی جو زمین کا سفر ہے، تو زمین کے سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اور معراج کا مطلب ہے سیڑھی کے معنی میں، اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں پر تشریف لے کر گئے ہیں، سفر کے اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا واقعہ حدیث میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، قرآن پاک میں اجمالاً موجود ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا ذکر ہے، حدیث میں تفصیل موجود ہے اس کی۔ اس باب میں معراج سے متعلق متعدد احادیث ہیں، اگر ان ساری احادیث کو جو معراج سے متعلق آئی ہیں ان کو جمع کر دیا جائے اور ان کا ایک خلاصہ اور تلخیص کی جائے، تو جو تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک رات حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی سیدنا علی بن ابی طالب، علی مرتضی کرم اللہ وجہ کی بہن تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا بہن ہوئی، اور آپ کو ان سے بڑا تعلق تھا۔ ان کا گھر بالکل بیت اللہ کے پاس تھا، اس وقت وہ بیت اللہ کے اندر ہے، اور اس گھر کی تعیین ایک خاص قسم کے ستون کے ذریعے سے ترکوں نے کی تھی۔ وہ ایک خاص قسم کا ستون ہے جو صرف ایک ہی ہے اس ترکی برآمدے میں، اور وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ام ہانی کا گھر تھا، بلکہ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ وہ جگہ وہ محراب کی شکل ہے، جیسے یہ محراب ہے، آگے سے یوں کر کے اس کا نشان ہے، تو وہ عین اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں پر آپ ام ہانی کے گھر میں جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ وہاں آرام فرماتے کہ چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے، اور ان کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے، انہوں نے آپ کو جگایا اور مسجد حرام لے گئے بیت اللہ کے پاس، اور وہاں لے جا کر آپ کو حتیم میں لٹا دیا۔ حتیم آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور تعمیر کے پیسے کم ہونے یا حلال پیسے کم ہونے کی
اور سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا قلب نکالا اور اس قلب کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زمزم کا پانی کتنا مقدس پانی ہے کہ سید الانبیاء کے سینے کو کہ قلب مبارک کو دھونے کے لیے اللہ پاک نے اس کا انتخاب فرمایا۔ زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں علم، ایمان اور حکمت کو بھر دیا، ایمان اور حکمت کو آپ کے قلب میں، اور اس کے بعد دوبارہ اس کو سیاہ اور مہر لگائی آپ کے دونوں شانوں کے درمیان، جس کو جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت بھی تھی، مہر نبوت جس کو کہتے ہیں۔ اس کو شق صدر کہتے ہیں، اور یہ وہ آخری شق صدر ہے جو آپ کا ہوا۔ میں سے پہلے 3 شق صدر کا ذکر کر چکا ہوں، یہ آخری شق صدر ہے جو ہوا، چوتھا۔ پھر یہ دونوں فرشتے اپنے ساتھ جنت سے ایک ساری لے کر آئے تھے جس کا نام براق ہے، اور یہ سفید رنگ کا، اسی لیے ہمارے اردو کا محاورہ سفید براق لوگ کہتے ہیں۔ وہ بالکل سفید تھا، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا، خچر سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ اس کو لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ سوار کر دیا، جبرائیل ساتھ ہو لیے۔ ظاہر ہے جبرائیل کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے تو اپنے پر اڑنے کے لیے، لیکن بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل بھی آپ کے ساتھ اسی براق پر بیٹھ گئے، اگرچہ میں نے کہا کہ کسی فرشتے کو سواری کی ظاہر ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے پروں سے اڑتا ہے۔ جب آپ نے سفر شروع کیا مکہ مکرمہ سے، تو رستے میں آپ کو 3 قسم کی چیزیں پیش آئیں۔ ایک تو آپ کو کچھ جگہیں دکھائی گئیں، ایک آپ کو کچھ افراد دکھائے گئے، اور آپ نے ان کی بابت سوالات کیے، اور ان سوالات کا جواب آپ کو حضرت جبرائیل دیتے رہے۔ 4 ایسی جگہیں آئیں جہاں پر جبرائیل نے آپ سے کہا کہ آپ اتر کر نماز پڑھ لیجیے۔ 4 مقامات ایسے آئے جہاں براق کو نیچے اتار کر جبرائیل کے کہنے پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر اس سفر جاری ہوا۔ پہلی جگہ جو اس میں آئی وہ کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ آئے، اور اس میں جبرائیل نے کہا کہ آپ یہاں پر اتر کر نفل پڑھ لیجئے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ تو جب آپ نے نماز پڑھ لی تو جبرائیل نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ نے یثرب میں یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں آپ ہجرت کریں گے، آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ پھر آپ روانہ ہوئے تو جبرائیل نے پھر کہا کہ اب آپ اتر کر نماز پڑھ لیجیے۔ آپ نے نماز پڑھی، اور انہوں نے بتایا کہ وادی سینا میں یہ شجر موسیٰ کے پاس آپ نے نماز پڑھی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے کلام فرمایا تھا۔ پھر براق چلا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ نیچے اترا، اور جبرائیل کے کہنے پر آپ نے وہاں پر نماز پڑھی، اور پھر جبرائیل نے بتایا کہ یہ مدین ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ اور پھر براق چلا، اور جب چوتھی جگہ کے اوپر اس نے آپ کو، انہوں نے پھر کہا کہ نماز کا وقت، یہ نماز پڑھیے یہاں پر، تو آپ نے پڑھی، تو کہا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی فلسطین۔ یعنی چوتھی جگہ اس لیے بھی ہے کہ بیت المقدس بھی فلسطین میں، وہ جگہ قریب آ گئی۔ اچھا، ایک تو یہ 4 جگہیں جہاں پر آپ نے نمازیں پڑھی۔ 3 قسم کے لوگ آپ کو رستے کے اندر نظر آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو ایک بڑھیا نظر آئی جو آپ کو اشارے کر رہی تھی، بوڑھی عورت، آواز دی اس نے آپ کو۔ جبرائیل نے کہا کہ اس طرف توجہ مت کیجیے، اور آپ چلتے رہے۔ پھر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے آواز دی تو کہا کہ اس کی طرف بھی توجہ مت کیجیے۔ پھر کچھ افراد نظر آئے، اور ان افراد نے آپ کو سلام کیا کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبرائیل نے کہا کہ ان کو جواب دیجئے، ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ نے جواب دیا۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ جو بڑھیا آپ کو نظر آئی تھی، یہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی،
جو بوڑھا آپ کو نظر آیا تھا یہ شیطان تھا، اور یہ جو جنہوں نے آپ کو یہ سلام کیا السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر، کہا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام تھے، ان میں ابراہیم تھے، موسیٰ تھے اور عیسیٰ تھے علیہ السلام۔ تو ایک اور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کی پر ان کا گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ روایت حدیث کی عام طور پر مشہور ہے۔ اچھا، یہ تو وہ تین قسم کے افراد جن کو دکھایا گیا پہلے کچھ جگہ۔ اس کے بعد آپ نے جماعتوں کی مختلف شکل کے اندر 9 جماعتیں آپ نے دیکھی، 9 افراد کے گروہوں کو مختلف چیزوں کے اندر آپ نے دیکھا۔ مثلا ایک جب آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے، نوکیلے لمبے لمبے تانبے کے، اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں، خود اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے اور جو لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے، لوگوں پر الزامات لگاتے تھے، لوگوں پر بہتان باندھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو یہ قیامت تک کے لیے سزا دی گئی ہے۔ یعنی بعد میں دوسرا اصل سزا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ بعد میں شروع ہوگی، لیکن یہ جو برزخ کے زمانے میں یہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کے گوشت کو نوچتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے، اور یعنی کبھی ڈوبتا ہے کبھی نکلتا ہے، کبھی ڈوبتا ہے کبھی نکلتا ہے، اور پتھر کے لقمے بنا بنا کر کھا رہا ہے، پتھر منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نگل جاتا ہے۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سود خور ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، یہ اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے سزا دی گئی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسی جماعت دیکھی کہ وہ کھیتی باڑی کر رہی ہے، لیکن ان کی عجیب طرح کی ان کی کھیتی ہے کہ وہ بیج ڈالتے ہیں، اور جیسے ہی وہ بیج ڈالتے ہیں ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے اسی دن اسی وقت، اور وہ اپنی فصل کو کاٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اپنی فصل کاٹ لیتے ہیں تو فصل دوبارہ سے بڑھ جاتی ہے، وہ پھر کاٹ لیتے ہیں، وہ مستقل ان کی فصل بار بار ہو رہی ہے اور وہ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ اللہ کے راستے کے مجاہدین ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اجر کی مثال ایسی ہے کہ جتنا بھی اجر یہ سمیٹتے ہیں اللہ جل شانہ ان کو اور عطا فرما دیتے ہیں، جتنا اجر سمیٹتے ہیں اللہ اور عطا فرما دیتے ہیں، جتنا یہ اجر لیتے ہیں اللہ ان کو اور عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کے اجر کے اندر مستقل اضافہ ہو رہا ہے، قیامت تک گویا کہ ان کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے اور اس میں نیکیوں کے اندراج ہو رہا ہے۔ وہ جو ایک قرآن شریف میں آتا ہے کہ ایک نیکی 700 کی طرف بڑھ جائے گی، یہ اسی کا ایک منظر تھا جو آپ کو دکھایا گیا۔ پھر آپ ایک جماعت کے اوپر سے گزرے تو ان کا سر پتھر کے اوپر رکھ کر ایک دوسرے پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، یعنی جس طرح سر کو رکھا جائے کسی چٹان پر اور اس کے اوپر ایک اور چٹان زور سے ماری جائے تو ان کا سر بالکل اس کے پرخچے اڑ جاتے تھے، اور پھر دوبارہ وہ سر بن جاتا تھا اور دوبارہ اس کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ فرض نماز میں کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جو فرض نمازیں ہیں 5 ظہر عصر، فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء، ان نمازوں میں جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب ہے جو ان کو قیامت تک ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ آخرت کا عذاب نہیں ہے، ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، یہ تو قیامت سے پہلے کی ساری بات چیت ہے، یعنی قیامت تک کے وقت کی یہ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو ان کے کپڑے نہیں ہیں اور انہوں نے چیتھڑوں کی شکل میں پھٹے ہوئے کچھ کپڑے ہیں جو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے سطر کے اوپر صرف ڈھانپے ہیں، سطر آگے سے اور پیچھے سے ان کے سطر پر کچھ چیتھڑے لٹک رہے ہیں، یعنی بدحالی اور غربت اور عجیب و غریب ان کی حالت ہے۔ تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، چونکہ بخل اور کنجوسی اور مال کی محبت کے شوق کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا بندہ، تو اس کو ایک بدحالی کے
کا منظر اس کا دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر بدحالی کے عالم کے اندر ہے۔ پھر ایک قوم کے اوپر سے آپ کا گزر ہوا اور اس قوم کے پاس آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک طرف تازہ اور پکا ہوا، صحیح پکا ہوا گوشت جو کھایا جا سکتا ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اس سے سڑاند اٹھ رہی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے۔ یہ لوگ اس تازے اور پکے ہوئے گوشت کی بجائے سڑا ہوا اور کچا گوشت کھائے ہیں۔ تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بیویوں کے ہوتے ہوئے نامحرم عورتوں کے پاس راتیں گزارتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب رشتہ عطا کیا ہے، اور یہ اس رشتے کی بجائے حرام طریقے کے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی بجائے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا گزر ایک لکڑی پر سے ہوا، ایک ایسی لکڑی آپ نے دیکھی کہ وہ عجیب طریقے سے رستے میں لگی ہوئی ہے، جو شخص بھی گزرتا ہے اس کا کپڑا اس کے ساتھ الجھتا ہے اور اس کو پھاڑ دیتی ہے اس کے کپڑے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ اس لکڑی کی مثال آپ کی امت کے ان لوگوں کی طرح ہے جو رستوں کے اندر بیٹھ کے چوریاں چکاریاں کرتے ہیں، رستہ گزرنے والوں کے اوپر کسی سے کوئی چیز چھینی، کسی سے کوئی چیز ماری۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی راہ سے گزرنے والوں پر جو لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ نے 8ویں جماعت جو دیکھی، وہ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کے اوپر لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا ان کی کمر کے اوپر دھرا ہوا ہے، اور اس لکڑیوں کے گٹھے کے بوجھ سے ان کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، مگر اس دوہری کمر کے بوجھ پر بھی وہ شخص پھر بھی اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنی کمر کے اوپر ڈال رہا ہے اور اس کے اوپر اضافہ کر رہا ہے۔ کہ آپ نے کہا کہ یہ کون سا شخص ہے؟ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو امانتیں اور حقوق ادا نہیں کر سکتے، امانتوں میں خیانتیں کر رہے ہیں، حق تلفیاں کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اس عمل میں لگے ہوئے اور اپنے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اپنے جس بوجھ کے ساتھ یہ آئیں گے اس بوجھ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اضافہ کر رہے ہیں۔ 9ویں جماعت اور آخری جماعت آپ نے وہ دیکھی جن کی زبانیں اور ان کے ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، کترے جا رہے تھے، زبانیں نکال کر کاٹی اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب، وہ مقرر اور وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو تو دین کی باتیں بتاتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ 9 جماعتیں آپ نے رستے کے اندر دیکھی۔ اس کے بعد آپ نے ایک جگہ دیکھی جس سے بڑی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں اور بڑی معطر فضا تھی اس کی۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ جنت ہے۔ اور آپ نے اسی طرح ایک ایسی جگہ دیکھی جس سے انتہائی بہت زیادہ غلیظ قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ جبرائیل نے پوچھا، آپ نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم ہے۔ اس طرح آپ رستے کے اندر ان عجائب و غرائب چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچے تو اپنا براق اس کو جبرائیل نے باندھا اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی سواریاں باندھ کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دیوار، بیت المقدس کی دیوار میں ایک سوراخ ہے، اور اس سوراخ میں تھوڑی سی وقت گزرنے کی وجہ سے مٹی پڑ گئی تھی، تو جبرائیل نے اپنی انگلی سے اس سوراخ میں انگلی گھمائی تو اسے اس کی مٹی گر گئی، چلی گئی، تو انہوں نے اس کے ساتھ باندھا۔ ابھی بیت المقدس میں ایک سوراخ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی وہ سوراخ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا تھا۔ واللہ عالم اس کی وہ تعمیر تو ظاہر بات ہے یہ ذہن میں نہیں آتی کہ وہ تعمیر ابھی تک باقی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جس جگہ ہو نئی تعمیر کے اندر پھر اسی جگہ رکھا گیا، جیسا کہ اور بہت سی تعمیرات میں ہوتا ہے کہ تعمیر تو بدل جاتی ہے، اس جگہ کو نشانزد کر دیا جاتا ہے کہ اس جگہ پر تھا، تو نئی تعمیر میں اس کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ پھر آپ داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جبرائیل بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔
تو جب آپ آئے تو پہنچے، کچھ لوگ پہلے سے کھڑے تھے، کچھ اس کے بعد جمع ہو گئے، اور ایک مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی، اور سب صف باندھ کر کھڑے ہو گئے جتنے لوگ تھے وہ، اور سب انتظار میں تھے کہ اب نماز کون پڑھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مصلی کے اوپر کھڑا کیا، تو میں نے ان سارے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور جب میں نے نماز پڑھا لی تو جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی مبعوث ہوئے تھے آج آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نماز پڑھائی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ فرشتے بھی آسمانوں سے نازل ہوئے، اور ایک بہت بڑی تعداد کے اندر آپ نے اس میں فرشتے بھی اس جماعت میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ نماز ہو گئی تو اس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور جلیل القدر انبیاء نے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور وہ حمد و ثنا کے الفاظ حدیثی کتابوں میں آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حمد کی، کیا حمد بیان کی، اللہ کی کیسے پاکی اور بڑائی بیان کی، اور پھر داؤد علیہ السلام نے کیا بیان کی، اور حضرت سلیمان نے کیا کی، اور عیسیٰ نے کیا کی، اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی۔ تو جب آپ مسجد اس بیت المقدس سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 پیالے، اور ایک روایت کے اندر 1 پیالے کا اور اضافہ ہے، تو دونوں روایتوں کو جمع کر لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی خدمت میں 4 پیالے پیش کیے گئے۔ ان روایتوں 3 پیالوں والی روایت میں یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں 3 پیالے پیش ہوئے، ایک کے اندر دودھ تھا، ایک کے اندر پانی تھا، اور ایک کے اندر شراب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ والے پیالے کو پسند فرمایا اور آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ تو وہ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی آزمائش تھی، اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت بہک جاتی، اور آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا، تو یہ دودھ فطرت ہے، یعنی انسان کو اللہ جل شانہ نے جس سلامتی طبع پر پیدا کیا ہے یہ وہ چیز ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کو شہد کا پیالہ پیش ہوا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضور اکرم یہ اسراء پورا ہوا، اور یہاں سے پھر آپ نے فرمایا کہ زمرد کی ایک سیڑھی لگائی گئی، براق وہیں پر رہ گیا جو یہاں تک لے کر آیا تھا، زمرد کی جو سبز رنگ کا خاص قیمتی پتھر ہوتا ہے اس کی ایک سیڑھی لگائی گئی، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ کا آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔